یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ اسلام کے 5 اہم ستونوں میں سے چوٹی کے 2 عبادتیں ہیں، ایک اقامت صلاۃ اور ایک ایتاء زکوٰۃ، ادائیگی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، پاک کرنا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ کریم نے مال اور دولت سے نوازا ہے، وہ معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کے مالی حالات اچھے نہیں، جن کی گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہے، ان محتاج لوگوں اور ضرورت مند لوگوں کا حصہ اللہ کریم نے مالدار لوگوں کے مال میں ان کا حصہ رکھ دیا۔ وہ حصہ نکالنا ہوگا۔ اس کی ایک صورت تو ہے ادائیگی زکوٰۃ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ صرف زکوٰۃ نکال دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی موقع بموقع اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ان لوگوں پہ خرچ کیا جائے جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روزی میں رکھا ہے۔ اسے صدقہ کہتے ہیں اور خیرات کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، لیکن صدقے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک صدقہ جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، اور وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے ہر صاحب نصاب پر، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ لہذا جو زکوٰۃ دے گا وہ تو صدقہ دے رہا ہے، لیکن وہ فرض صدقہ دے رہا ہے۔ ایک صدقہ ہے نفلی صدقہ کہ جو اس پہ فرض تو نہیں، لیکن ان کو اللہ کریم نے مال میں اتنی برکت دی ہے کہ وہ لوگوں پہ خرچ کر سکتا ہے، پھر اس کے لیے نفلی صدقات رکھے گئے ہیں کہ اپنے مال میں سے محتاجوں، ضرورت مندوں، فقیر، مسکین، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، ان پر خرچ کیا جائے اور ان پہ مال لگایا جائے۔ اسے کہتے ہیں نفلی صدقہ اور نفلی خیرات۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ایسا صدقہ ہے جو کہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس آیت کریمہ سے ہم بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے غلاموں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا کہ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، اور پھر جب ان سے آپ زکوٰۃ وصول فرما لیں تو جو زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ کی رقم دے، تو اس کے لیے آپ دعا فرمائیں، ان سے زکوٰۃ بھی وصول کریں، اور جب یہ زکوٰۃ دے دیں تو زکوٰۃ دینے والے کے حق میں آپ دعا بھی فرمائیں۔ وہ آیت کریمہ کا مضمون بڑے غور سے سنیے۔ خذ من اموالہم، خذ کا معنی ہے لینا، پکڑنا۔ آپ مجھے کوئی چیز پکڑاتے ہیں تو اس کے لیے عربی کا لفظ خذ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے وصول کیجئے، صدقۃ، ان سے صدقہ وصول کیجئے۔ اس آیت کریمہ میں جو صدقے کا لفظ آیا، مفسرین کرام نے لکھا کہ اس سے مراد فرض صدقہ ہے جسے دین اسلام میں زکوٰۃ کا نام دیا گیا۔ ان سے زکوٰۃ وصول کریں تو تطہرہم وتزکیہم بہا، کیونکہ جب یہ آپ کو زکوٰۃ دیں گے اور آپ ان کے حق میں دعا فرمائیں گے، وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں گے، تو ان کا مال پاک ہو جائے گا، ان کی روزی صاف ہو جائے گی، اور
آپ کی دعاؤں سے انہیں سکون قلب حاصل ہوگا۔ وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی فرمائیے، زکوٰۃ بھی وصول کیجیے اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ ان صلاتک، بلا شبہ آپ کا دعا فرمانا، سکن، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سکن سکون کو کہتے ہیں، طمانیت قلب کو کہتے ہیں، راحت کو کہتے ہیں۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ ان کے لیے آپ کی دعا جو ہے وہ سکون قلب کا باعث بنے۔ لہذا اب بھی جو آدمی زکوٰۃ دے اور جو وصول کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کر کے اس کے حق میں دعا بھی کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری زکوٰۃ قبول فرمائے، تمہارے مال میں برکت دے، تم نے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا ہے اور اللہ کریم تمہیں اتنا مال دے، رزق کی فراوانی عطا کرے کہ تم اس کا دیا ہوا مال اس کی مخلوق پر اور اس کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ یہ دعا ضرور دینی چاہیے زکوٰۃ دینے والے کو۔